سلسلہ سیرت ازواج مطہرات میں آج ہم ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت جانیں گے۔ آپ کا نام و نسب، آپ کا پیدائشی نام برہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ کر دیا۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحیر بن حزم بن رویبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصع بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مضر۔ جبکہ والدہ کی طرف سے کچھ یوں ہیں: میمونہ بنت ہند بن عوف بن زہیر بن حارث بن حماطہ بن جرش بن اسلم بن زید بن سہل بن عمر بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن غوث بن قطن بن عریب بن زہیر بن غوث بن ایمن بن الحمیسیع بن حمیر بن سائبن یشرب بن یعرب بن قدحان۔ والد کی طرف سے 18ویں پشت پر مضر پر جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 16 سال پہلے ہوئی۔ خاندانی پس منظر: سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلہ بنو ہلال سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن ام الفضل الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ دوسری بہن صغرا کا نکاح ولید بن مغیرہ مخزومی کے ساتھ ہوا، جن سے مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تیسری بہن عاصمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابی بن خلف سے ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ چوتھی بہن عزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح زیاد بن مالک الہلالی سے ہوا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ماں شریک بہن اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے عبداللہ، عون اور محمد رضی اللہ تعالی عنہم پیدا ہوئے۔ جنگ موتہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ ان سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ دوسری ماں شریک بہن سلمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹی امت اللہ پیدا ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا شداد بن الحاد رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا، جن سے عبداللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما پیدا ہوئے۔ تیسری ماں شریک بہن سلامہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جبکہ چوتھی ماں شریک بہن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ فائدے کے طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں شریک بہن وہ ہوتی ہیں کہ ان دونوں کی ماں ایک ہو، والد الگ الگ ہوں، یعنی ماں نے پہلے ایک شخص سے شادی کی، اس سے اولاد ہوئی۔ خاوند کی وفات یا طلاق کے بعد اس ماں نے کسی دوسرے شخص سے شادی کی اور اس سے اولاد ہوئی۔ اب پہلے شخص سے جو اولاد ہوئی وہ اس دوسرے شخص سے جو اولاد ہوئی اسے ماں شریک کہتے ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہندہ بنت عوف کا نکاح خزیمہ بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر سے ہوا۔ ان سے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ اسی طرح ان کا نکاح عمیس بن معد بن حارث سے ہوا۔ ان سے اسماء، سلمہ اور سلامہ رضی اللہ تعالی عنہن پیدا ہوئی، اور انہی
ہند بن عوف کا نکاح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن حزن ہلالی سے ہوا، جن سے لبابۃ الکبریٰ اور صغریٰ عصمہ اور عزہ پیدا ہوئی۔ ہند بن عوف کی خوش نصیبی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند بن عوف کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت اس خوش نصیب بڑھیا کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ان کے دامادوں میں درج ذیل جلیل القدر شخصیات شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت شداد بن الہاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ ان کے نواسوں اور نواسیوں میں بھی کئی جلیل القدر صحابہ اور صحابیات شامل ہیں۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دی۔ یہ وہی عمر بن عمیر ثقفی ہیں جس کے 3 بیٹے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزیز سے ہوا۔ کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزرا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عمرۃ القضاء۔ ماہ ذی قعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذی قعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کی معیت میں شرف ہمراہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے تو مکہ کے قریب ہیں اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائے۔ جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی قعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں۔ چنانچہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام فضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے خوب واقف تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ سے نکاح کر دیا۔ حضرت میمونہ ام المؤمنین بنتی ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے۔ شرط کے مطابق مدت کے قیام جب پوری ہوئی، سہیل بن عمر اور حویطب بن عبد العزیٰ قریش کی جانب سے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور کہا کہ شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں شرکت کے لیے
انہیں کہا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائے۔ چنانچہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقررہ مقام صرف تک بخیر و عافیت لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 درہم حق مہر آپ نے ادا کیا۔ ایک اہم مسئلہ، قرآن کریم اور حدیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں یا ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ماں شریک بہنیں ہیں اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی۔ یہاں یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں سے نکاح کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ان بہنوں میں سے ایک نکاح میں باقی نہ رہے، خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا عورت کا فوت ہونا ہو، تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے نکاح فرمایا، پھر ان کی وفات ہوئی، بعد میں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس مبارک نکاح کے برکات، یہ تو آپ کے علم میں آ چکا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا۔ میمونہ کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس نام کو منتخب کرنے کی کئی پوشیدہ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام پر جانثاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بدگمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول رہا تو سارے مکے والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی صعوبتیں جھیلی، سختیاں برداشت کی، ظلم و ناانصافی کو سہتے رہے۔ اس لیے بیوہ و بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس نکاح سے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے بااثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے، اسلامی اخلاق و تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کریں گے، تو جو بدگمانیاں اذہان و قلوب میں گردش کر رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے مکہ کے بااثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کنجی بردار خانہ کعبہ ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف اہل نجد کے سردار زیاد بن مالک الہلالی، جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہنوئی تھا، جب اہل نجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی قرابت داری کا علم ہوا تو وہی لوگ
جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ 70 مبلغین اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بن گئے اور مسلمان ہو کر اہل اسلام کی اجتماعی قوت میں اضافے کا سبب بنے۔ اس نکاح کے ذریعے یہ تھی وہ بنیادی حکمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہوں گی جن کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باکمال ایمان کی گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان والی خواتین آپس میں بہنیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خواتین کے نام لیے جن میں پہلا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ گھریلو زندگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے اعزاز سے عزت پانے کے باوجود اپنے گھریلو کام کاج خود کرتی۔ چنانچہ آپ کے بانجے یزید بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے کام کاج خود کرتی، کثرت سے مسواک کرتی اور نمازوں کی ادائیگی کا خوب اہتمام کرتی۔ تقوی و صلہ رحمی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خدا کی محبت بھی موجود تھی اور یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ معاشرتی رہن سہن میں اسلامی تعلیمات کی سب سے بنیادی چیز صلہ رحمی بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ تقوی اور صلہ رحمی کے یہ دو اوصاف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نعمت خوب عطا فرمائی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ان دو عمدہ اوصاف کی گواہی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم میں خدا خوفی اور صلہ رحمی میں ممتاز مقام رکھتی تھی۔ علم و فضل۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کام ادا کیا۔ گھریلو مسائل اور خاندانی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مذکور ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ مجھے ام عمار کنگا کرتی ہیں، لیکن یہ دن ان کے ماہواری کے چل رہے ہیں اس لیے انہوں نے کنگا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں جیسے تم نے سوچ رکھا ہے، بلکہ ان دنوں میں بھی وہ آپ کو کنگا وغیرہ کر سکتی ہے۔ پھر اس پر دلیل کے طور پر اپنا ذاتی عمل پیش کیا کہ جب ہمارے خاص ایام ہوتے تھے اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر آرام فرما لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد انہیں سمجھایا کہ بیٹا خاص ایام کے اثرات ہاتھوں تک سرایت نہیں کرتے۔ سخاوت و دریا دلی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فیاضی و سخاوت میں بھی بلند مقام رکھتی تھی۔ غریب پروری اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض اٹھانے تک بھی دریغ نہ کرتی۔ کبھی کبھار تو قرضہ بہت اٹھا لیتی۔ چنانچہ لوگوں کی سماجی ضروریات کو پورا کرنے کے پیش نظر ایک بار زیادہ رقم قرض لی تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ تو اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ادا کرنے کی نیت میں مخلص و قرضے کی ادائیگی کا بندوبست خدا خود کر لیتا ہے۔ اسی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے توکل علی اللہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو کس قدر اللہ کی ذات پر یقین و اعتماد تھا۔ غلام لونڈیاں آزاد کرنا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے غلام اور لونڈیاں آزاد کرتی تھی۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی آزاد کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ وفات۔ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربت بخشی، بالکل اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے قریب قرب میں چلی گئی۔
یعنی مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ 51 ہجری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امارت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائی۔ یہاں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اپنے بانجے حضرت یزید بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمایا کہ مجھے مکہ سے لے چلو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا۔ یزید بن اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض کی حالت میں مکہ سے لے کر چلے۔ جب مقام صرف پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عطا تابعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اس لیے بادب طریقے سے آہستہ آہستہ لے کر چلو، زیادہ حرکت نہ دو۔ تدفین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید بن اسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، عبداللہ بن شداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور عبداللہ خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قبر میں اتارا۔ پہلے 3 بانجے ہیں، جبکہ عبداللہ خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یتیم تھے۔ ان کی پرورش اور کفالت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی۔ تمام ازواج مطہرات کی مکمل سیرت کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ ام المؤمنین ہونے کا شرف 11 ازواج مطہرات کو حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کنیزیں اور باندیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھی، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔